کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعہ کو یوم السبت کہا جاتا ہے، یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا ہے اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ جسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے اور یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتے ہیں اور اس کے اندر کل 7 آیات ہے جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازے 7 ہے اور ان کے درجے بھی 7 ہے۔ سورہ الطلاق آیات 12 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر 7 زمینیں بنائی جس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر اور 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کی تہ بھی بنا دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی پتلی لاغر گائے دکھائی گئی تھی اور قوم عاد پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر بھی ریمبو کے اندر 7 بیسک کلر ہے جن سے باقی رنگ بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی بیسک 7 سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم ہے اور ساتھ ہی سمندر کیوں موجود ہے؟ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک واقعے کے اندر اور دنیا و کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ پر دکھنے اور سننے کو ملتا ہے؟ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز ضرور چھپا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار ریپیٹ ہوا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام ایٹامک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل نمبرز کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبر اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے اور ہماری یہ کائنات فیبوناچی نمبرز یا گولڈن ریشیو کی ترتیب پر بنی ہوئی ہے جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا سکوائر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک دوسرا سکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 2x2 کا سکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ 3x3 کا، پھر 5x5 اور پھر 8x8 کا۔ اب اگر ہم بالکل اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ ایک خاص قسم کی اسپائرل شیپ کو بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشیو یا فیبوناچی نمبرز۔ یہ وہ ترتیب ہے جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبرز کے اندر شامل کرتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہو یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلینٹس اور گیلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کی سبھی اس اسپائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولے کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا سٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے۔ پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ کیا ہے۔ آسان الفاظ میں اسلامک سکولرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکے۔ اس لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں
तो लफ्ज सजा 170 बार रिपीट हुआ है, जबकि लफ्ज माफी 234 बार। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि कहो, ये कहो का लफ्ज 332 मरतबा रिपीट हुआ है, यानी 332 टाइम्स, और इसके जवाब में लफ्ज उन्होंने कहा भी 332 मरतबा रिपीट हुआ है। इसी तरह से हैरतअंगेज तौर पर लफ्ज दुनिया और आखिरत की जिंदगी दोनों 115 मरतबा रिपीट हुए हैं। शैतान और फरिश्ते दोनों का जिक्र पूरे कुरान करीम के अंदर 88 यानी 88 टाइम्स हुआ है। यह कैसे मुमकिन है? जन्नत और जहन्नुम दोनों का जिक्र 77 टाइम्स, जबकि ज़कात और बरकत के लफ्ज दोनों 32 मरतबा यानी 32 टाइम्स के अंदर रिपीट हुए हैं। यही नहीं बल्कि मौसम भी सर्दी और गर्मी की सूरत दोनों 5 मरतबा पूरे कुरान पाक के अंदर बयान हुए हैं। मर्द और औरत दोनों को बराबर 23 मरतबा बयान किया गया है। उसके पीछे लॉजिक यह है कि इंसान के तख्लीक के वक्त बायोलॉजिकली तौर पर एक बच्चा अपने 23 क्रोमोसोम्स लेता है माँ से और 23 लेता है अपने बाप से, जो टोटल एक इंसान के अंदर 46 होते हैं। एक इंसान के डीएनए के अंदर मौजूद ये क्रोमोसोम्स इंसान के हर एक कैरेक्टर और जिस्म को डेवलप करते हैं। क्या यह भी इत्तेफाक है? इसके अलावा जिंदगी और मौत दोनों का जिक्र 140 टाइम्स के अंदर किया गया है। मजीद पूरे कुरान के अंदर जमीन का जिक्र 13 टाइम्स, जबकि समंदर का जिक्र 32 टाइम्स के अंदर किया गया है। इन दोनों नंबर्स को अगर जमा करे तो यह बनता है 45। अब जमीन के जिक्र को यानी 13 को 45 से तकसीम करे तो यह बनता है 28.88%। अब इसी तरह समंदर के जिक्र को यानी 32 को 45 से डिवाइड करे तो यह निकलता है 71%। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी टोटल जमीन पर खुश्की हमारी पूरी जमीन के 28.88% मौजूद है और समंदर 71 हिस्से पर। अल्लाहु अकबर। क्या अब भी कोई कह सकता है कि यह सब कुछ महज एक इत्तेफाक है? इसके अलावा कुरान करीम के ऐसे बेतहाशा मौजज़ात मौजूद है जो कि इस किताब को अल्लाह का कलाम और इस कायनात को उसकी तख्लीक साबित करता है, मगर सिर्फ अक्ल वालों के लिए इनमें निशानियां हैं। बाकियों के लिए जिनके आंखों पर पट्टी और दिलों पर मोहर है, उनके लिए तो सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक है, जैसा कि इनका दुनिया में आना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे अपने चैनल दस्ताने कुरान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।